یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ازواجی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ اس کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ جی کچھ اصولی باتیں ہیں، پہلے وہ کر لیں۔ اصولی باتیں یہ ہیں کہ جو فطرت نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی سوسائٹی میں ہیں، یہاں پہ مسلمان ڈومیننٹ ہیں، تو ہم مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے اگر اس انسپریشن کے ساتھ بات کریں تو یہ ہے، جو اسلام کی اصولی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے لڑکی گھر چھوڑ رہی ہے تو دوسری طرف سے لڑکا گھر چھوڑے گا اور نیا گھر بسے گا، اور دونوں نئے گھر کے اندر اکٹھے ہوں گے، اپنے فیشن اور مزاج کے مطابق وہ نیا گھر چلے گا۔ یہ ہے اصولی ہدایت۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک عجیب بات دیکھی ہوگی، آپ ماشاءاللہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، تو کہ آپ مدینہ کی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، اسلام کی جو اوائل کے یعنی جو شروع کے ادوار ہیں ان کا مطالعہ کیجئے، آپ کو مختلف طرح کی چیزیں ملیں گی، جھگڑے بھی ملیں گے، لڑائیاں بھی ملیں گی، انسان ہے نا، سب کچھ ملے گا، لیکن آپ کو یہ ساس بہو نند یہ والے جھگڑے نہیں ملیں گے۔ مجھے تو نہیں ملے آج تک۔ صحیح۔ کیوں نہیں ملے؟ یہ کوئی معمولی کیس اسٹڈی ہے جناب پوری۔ یہ بر صغیر کے اندر ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے ہم نے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ہم ان سے نکلتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے مسئلے نہیں ہیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں یہاں کے۔ وہاں پہ نیا گھر بستا تھا اور وہ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے نئے گھر کے اندر۔ ماں باپ ہو کوئی ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نئے جوڑے کی ذاتی زندگی کے اندر انٹرفیئر کرے۔ یہ ہوگی اصولی بات۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اتنی ابھی گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ علیحدہ گھر بنا سکے۔ ہمارے یہاں پہ ہم نے گھر بھی تو بڑے بڑے بنانے ہوتے ہیں نا، تو اب وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو اس میں کم از کم پورشن لگو جس کے اندر انٹریکشن ہر وقت کا نہ ہو آپس میں، تو پورشن کم از کم علیحدہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکا گھر لیکن بڑا تھا، ایک کمرہ اس کو دے دیا، ایک کمرہ اس کو دے دیا، ایک کمرہ اس کو دے دیا، یہ غیر پسندیدہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری پرائیویسی کے ایشوز آ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن بالفرض ہم کہتے ہیں کہ عارضی طور کے اوپر ہم نے اس کو بھی مجبوراً برداشت کر لیا، لیکن یہ عارضی طور کے اوپر ہونا چاہیے، جلد از جلد الگ۔ اور وہاں پر بھی ایک تو اس کمرے کے اندر وہ راجدھانی ہو اس عورت کی۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی اجتماعی اصول کسی گھر کے انہوں نے بنا لیے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ رات کا کھانا ہم ساری فیملی اکٹھی بیٹھ کے کھائیں گے، گڈ، کھانا چاہیے۔ یا دو چار بہویں ہیں تو اگر کسی کے مہمان آتے ہیں تو دوسری والی سرو کرے گی، یہ ان کے پاس بیٹھے گی، گڈ، اچھا اصول ہے۔ لیکن چلنے اٹھنے بیٹھنے جانے آنے کے اوپر جو ان کی پرسنل چیزیں ہیں وہاں پہ کسی کو اختیار یعنی انٹرفیئرنس کا اختیار نہیں ہے۔ اور ہو رہا یہ عارضی انتظام چاہیے، کیونکہ بہرحال بھائی ایک 5 مرلے کے گھر میں، ایک کنال کے گھر میں، ایک 2 کنال کے گھر میں آخر کتنی فیملی سروائیو کر سکتی ہیں؟ آخر کار تو علیحدہ ہونا ہے نا۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم پہ علیحدہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ پوری زندگی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے سے جائیں۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، وہ اماں ابا لگے ہوتے ہیں جی ہم نے علیحدہ نہیں کرنا، ہم زندہ ہیں تو علیحدہ نہیں ہوں گے بچے، وہ بھائی اور وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بھائی جان ہیں ہم ایک دوسرے کی۔ جب وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں تو لیرو لیر ہوتے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، پوری زندگی ایک دوسرے کو دیکھنے سے منہ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ اور پوری زندگی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں؟